اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ آیات کا بیان چل رہا تھا جن آیات کو غلط طور پہ انٹرپریٹ کیا جاتا ہے نبی علیہ السلام کے علم سے انکار کے معاملے میں۔ اس سلسلے میں 30واں پارہ ہے اور آیت ہے، یہ سورہ نازعات ہے، آیت نمبر 42-43۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیہم انت من ذکراہا، تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے، تمہارا اس کے بیان سے کیا تعلق ہے۔ الی ربک منتہاہا، تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے۔ بات یہ ہے کہ ترجمہ آپ نے سن لیا۔ اس آیت میں لوگوں کو منع کیا ہے کہ تم وہ وقت کیوں پوچھ رہے ہو نبی علیہ السلام سے، لوگوں کو، یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کے علم کا انکار ہے۔ تفسیر روح البیان، شیخ اسماعیل حقی فرماتے ہیں بعض مشائخ ادھر گئے ہیں کہ نبی علیہ السلام قیامت کا وقت جانتے تھے اللہ کے بتانے سے، اور یہ قول اس آیت کے حصر کے خلاف نہیں۔ جلد نمبر 10 صفحہ 387۔ اور یہ بھی تفسیر روح البیان میں موجود ہے کہ دنیا کی کل عمر 70,000 سال ہے۔ اور یہ روایت صحیح ثابت ہے جس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم ہے۔ جب دنیا کی پیدائش سے آخری وقت تک کا علم ہے تو پھر قیامت کا کیسے نہیں؟ تفسیر خازن، کہا گیا فیما کفار کے سوال کا انکار ہے، یعنی ان کا سوال کس شمار میں ہے؟ ان کو کہا ہے تم یہ کس معاملے سے کون سے سوال پوچھتے ہو؟ پھر فرمایا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، آپ قیامت کی نشانیوں میں، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، بس ان کو یہ دلیل کافی ہے کہ قیامت قریب ہونے پر۔ تفسیر خازن جلد نمبر 2 صفحہ 279۔ پھر تفسیر مدارک، یہی آیت، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا بہت ہی ذکر فرماتے تھے اور اس کے بارے میں سوال کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ آیت اتری، بس یہ آیت تعجب ہے آپ کے زیادہ ذکر فرمانے پر۔ تو اب اسی تفسیر مدارک میں ہے، آیت کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے متعلق پوچھنا لغو ہے، آپ خود اس کی علامت ہیں، وہ کیوں پوچھتے ہیں؟ نبی علیہ السلام ہی تو علامت ہیں قیامت کی، آپ سے کیا پوچھتے ہیں؟ تفسیر مدارک جلد نمبر 1 صفحہ 454۔ پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں کہتے ہیں بعض علماء نے روح کی طرح حضور کو قیامت کا علم بھی مانا ہے۔ تو اس طرح کثرت سے ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت بھی ہے، یہ 22واں سپارہ ہے اور آیت نمبر 63، یسألونک عن الناس، لوگ تم سے پوچھتے ہیں عن الساعہ، کہ قیامت کب ہے، قل انما علمها عند اللہ، تم فرماؤ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اصل میں علم تو اللہ کے پاس ہے، اب وہ جس کو بتائے گا پتہ چل جائے گا۔ اس میں ہرگز یہ مراد نہیں کہ نبی علیہ السلام کو علم نہیں۔ بتائیں مجھ سے اگر کوئی پوچھے تمہارا کیا نام ہے تو میں کہوں کہ اصل میں اس کا علم تو اللہ کے ہی پاس ہے، تو یہ کیا غلط جواب ہوگا؟ اللہ کو علم نہیں؟ تو یہ اس چیز کا انکار کیا ہے کہ میں نہیں جانتا۔ تفسیر ساوی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام غیبوں پر مطلع فرمایا جس میں قیامت بھی ہے، اسی آیت کے نیچے لکھا ہے، جلد نمبر 4 صفحہ 289۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، یہ دیکھیں، یہ بلکہ حدیث ہے، مشکات شریف میں باب الجمعہ، آپ فرماتے ہیں لا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ، قیامت قائم نہ ہوگی مگر جمعے کے دن۔ تو قیامت کا دن کس نے بتایا ہے؟ تو نبی علیہ السلام کو نہیں پتا قیامت کا،
پتہ نہیں ہے تو دن کیسے بتایا؟ سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 1046۔ اسی طرح کلمہ اور بیچ کی انگلی ملا کر فرمایا بعثت انا والساعہ کہاتین، کہ اور ہم اور قیامت اس طرح ملے ہوئے بھیجے گئے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کو پتہ تھا کہ ان کے بعد قیامت ہے۔ مشکات صحیح بخاری میں یہی حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 6138۔ ہاں، اب یہ آیت اس کو بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں کہ یہ سورہ لقمان کی آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکتسب وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ فرماتے ہیں بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ ایک وہ بارش اتارتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹ میں ہے۔ تین چیزیں ہوں گی، بارش اتارنا 2 چیزیں، جانتا ہے ماؤں کے پیٹ میں 3 چیزیں، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا 4 چیزیں، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا 5 چیزیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور خبردار ہے۔ تو یہ 5 چیزیں۔ تفسیرات احمدیہ ملا جیون یہ لکھتے ہیں کہ اسی آیت کے تحت، اور تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ان 5 باتوں کو اگرچہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن جائز ہے کہ خدا پاک اپنے ولیوں اور محبوبوں میں سے جس کو چاہے سکھائے، اور اس قول کے قرینے سے اللہ جاننے والا اور بتانے والا، خبیر یعنی مخبر ہے، اطلاع دینے والا ہے، تو اللہ کے بتانے سے سب جانتے ہیں۔ تفسیرات احمدیہ صفحہ 608۔ تفسیر عرائس البیان شیخ روز بہان بقلی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہم نے بعض اولیاء کو سنا کہ انہوں نے پیٹ کے بچہ لڑکی یا لڑکے کی خبر دی، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے وہی دیکھا جس کی انہوں نے خبر دی۔ پھر تفسیر ساوی علی الجلالین اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو ظاہر نہیں فرماتا سوائے برگزیدہ رسولوں کے، پس اللہ تعالیٰ اپنے بعض نیک بندوں کو بعض غیبوں پر مطلع فرما دے تو کوئی معنی نہیں۔ یہ علم نبی کا معجزہ اور ولی کی کرامت ہوگا، اسی لیے علماء حق نے فرمایا کہ حق یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف نہیں لے گئے یہاں تک کہ ان کو ان 5 باتوں پر رب نے مطلع فرمایا۔ یہ سارے جو بھی جتنے بزرگ گزرے ہیں، جتنے مفسرین گزرے ہیں، سب کا عقیدہ یہی تھا۔ تفسیر روح البیان اسی آیت کے تحت، اور جو غیب کی خبریں انبیاء اور اولیاء سے مروی ہیں بس یہ اللہ کی تعلیم سے ہے یا وحی یا الہام کے طریقے سے، اور اسی طرح بعض اولیاء نے بارش آنے کی خبر دی، اور بعض نے رحم کے بچہ لڑکے یا لڑکی کی خبر دی، تو وہی ہوا جو انہوں نے کہا۔ تفسیر روح البیان جلد نمبر 7 صفحہ 105۔ تو شیخ عبد الحق محدث دہلوی اشعۃ اللمعات جلد نمبر 1 صفحہ 44 فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ ان امور غیب کو بغیر اللہ کے بتائے ہوئے عقل کے اندازے سے کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ ان کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا مگر وہ جس کو اللہ اپنی طرف سے بتا دے، وحی یا الہام سے۔ بس یہ بھی دیکھ لیں، ارشاد الساری امام قسطلانی لکھتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا قیامت کب ہوگی سوائے اللہ کے اور پسندیدہ رسول کے، کیونکہ رب تعالیٰ اس کو اپنے غیب پر مطلع فرماتا ہے اور ان کا تابع ولی ان سے وہ غیب لیتا ہے۔ ہمیشہ سے اور کثرت سے محدثین نے اس کو لکھا ہے۔ اب اس پر دلیل دیتے ہیں، دلیل مفسرین کا تو بتا دیا نا، اب دلیل نے علامہ شہاب الدین سید محمود آلوسی رحمہ اللہ
فرماتے ہیں امام قسطلانی نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ جب بارش کا حکم دیتا ہے جس جگہ چاہتا ہے بادلوں کو بھیج دیتا ہے، تو وہ فرشتے جن کے سپرد یہ کام ہے اس بارے میں جان لیتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق میں سے اللہ جسے چاہے وہ بھی جان لیتا ہے۔ پھر سورہ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش نازل کی جائے گی۔ اب یوسف علیہ السلام آئندہ کی خبر نہیں دے رہے کہ بارش نازل کی جائے گی، اگلے سال کہتے ہیں خوب بارش ہوگی، اس سال انگوروں کا رس بھی خوب نچوڑیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، قرآن میں ہے۔ پھر امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے نبی علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ اللہ ایک بارش بھیجے گا جو زمین کو دھو دے گی، ہر گھر خواہ مٹی کا بنا ہو یا کھال کا خیمہ ہو وہ آئینے کی طرح صاف ہو جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے آئندہ آنے والے واقعات میں خبر دی ہے۔ بارش کی بات ہے، یہ بارش کے نزول کی خبریں سنتے جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک قیامت واقع نہیں ہوگی جب تک اتنی زبردست بارش نہ ہو جس سے کوئی پختہ بنا ہوا گھر محفوظ نہ رہے، نہ خیمہ۔ تو بارش کی خبر نبی علیہ السلام نے دی، آئندہ آنے وقتوں میں دی۔ یہ وہ بارش ہے جو اس وقت ہوگی جب وہ یاجوج ماجوج سارا وہ زمین تعفن سے بھر جائے گی۔ یہ سنیں، امام بہقی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا ہم نے ایک بدلی دیکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ہمارے پاس تشریف لائے، فرمایا یہ بدلی کا موکل فرشتہ ابھی میرے پاس آیا ہے اور اس نے مجھے سلام کر کے بتایا ہے کہ اس بدلی کو یمن کی اس وادی کی طرف لے جا رہا ہوں جس کا نام سری ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک سوار آیا، اس نے اس سے بدلی کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا وہ بدلی اسی دن برسی تھی۔ نبی علیہ السلام نہیں جانتے تھے، تو یا تو آپ آیت کا غلط مطلب سمجھیں یا حدیث کو نہیں مانتے ہیں۔ کثرت سے نبی علیہ السلام نے اس طرح کی خبریں دی ہیں، کثرت سے۔ اب دیکھیے ماؤں کے پیٹ میں دوسرے پر دلیل لیں اب ماں کے پیٹ کی۔ سورہ مریم قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، جبریل نے کہا میں صرف آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی اور جانتا تھا؟ ابھی پیدا تو نہیں ہوا نا، پیدائش سے پہلے بی بی مریم کو کہا کہ لڑکا ہے۔ ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے جبریل کو پتہ ہے اور نبی علیہ السلام کو نہیں پتہ۔ قرآن یہ بھی سنیے، قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم، سورہ زاریات۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا فرشتوں نے آپ ڈرے مت، ان کو علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ علم والے لڑکے کی ابھی پیدا نہیں ہوا، پہلے سے فرشتوں نے بشارت دی، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو بھی پیدائش سے پہلے پتہ ہے کہ کیا ہوگا ماں کے پیٹ سے، فرشتوں کو بھی پتہ ہے کہ کیا ہوگا۔ یہ قرآن کی علم کا حال ہے ان لوگوں کا۔ یہ بھی دیکھیے حدیث اگر پڑھ لیں، یہ امام طبرانی، اللہ عز و جل جب کسی بندے کو پیدا فرمانے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے یا رب لڑکا یا لڑکی؟ رب تعالیٰ تو جو چاہتا ہے فرما دیتا ہے اور فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ پھر فرشتہ کہتا ہے یا رب بدبخت یا نیک بخت؟ بس رب کائنات جو چاہتا ہے فرماتا ہے، فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ پھر فرشتہ کہتا ہے یا رب یہ کس کو ملنے والا ہے؟ رب کریم جو چاہتا ہے فرماتا ہے، فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ پھر فرشتہ کہتا ہے اس کا رزق کتنا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فرما دیتا ہے، فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ پھر فرشتہ کہتا ہے یا رب اس کی موت کب ہوگی؟ تو رب تعالیٰ جو چاہتا ہے فرما دیتا ہے، فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ بچے کی پیدائش سے پہلے فرشتے کو بھی سارا پتہ ہے لڑکا ہے یا لڑکی، رزق کتنا ہے۔
نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، مرے گا کب، رزق اس کو کتنا ملے گا، فرشتے کو پتہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں خدا کے سوا، وہ بھائی مطلب یہ ہے کہ ذات سے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے بتانے سے پھر جس کو وہ چاہے وہ سب جانتے ہیں، مطلب یہی ہوگا. ورنہ ان احادیث کا کیا کریں گے؟ اسی حدیث کو امام طبرانی معجم الکبیر جلد نمبر 3 میں لے کر آئے ہیں، حدیث نمبر 340، اور امام بخاری اسی حدیث کو لے کر آئے ہیں جلد نمبر 1 صفحہ 469. پھر یہ سنیے، حضرت قابوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں آپ کے اعضاء میں سے ایک عضو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا، تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، ان قریب حضرت فاطمہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، تم اس کو دودھ پلاؤ گی. پھر فاطمہ کے ہاں حضرت امام حسن یا حسین پیدا ہوئے. انہوں نے حضرت قاسم بن عباس کے ساتھ ان کو دودھ پلایا. تو اب پیدائش سے پہلے نبی علیہ السلام کو نہیں پتا کہ کون پیدا ہوگا اور کس کے گھر پیدا ہوگا، خواب تو ام الفضل نے دیکھا تھا. پتہ ہے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3923. اسی خواب کو طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 صفحہ 278 میں لے کر آئے. پھر سنیے، حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت ابن عباس سے فرمایا دیکھو کیا آسمان میں کسی ستارے کو دیکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا ہاں سریہ کو دیکھ رہا ہوں. فرمایا سنو، ان ستاروں کی تعداد کے موافق تمہارے صلب کی اولاد اس امت کی حکمران ہوگی. آئندہ کیا ہونے والا ہے؟ آیت کہتی ہے کوئی نہیں جانتا. نبی علیہ السلام حضرت عباس کو بتا رہے ہیں کہ تمہارے خاندان کے اتنے لوگ بادشاہ ہوں گے. تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے بتائے ہوئے سے سب جانتے ہیں، ذات سے صرف اللہ کو پتہ ہے، یہ مطلب ہے. اسی روایت کو امام مسلم نے روایت کیا کتاب الفضائل میں، ام سلیم، فضائل ام سلیم میں جلد نمبر 2 صفحہ 292. امام بیہقی نے روایت کیا، حضرت علی المرتضیٰ سے روایت کیا، فرمایا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم سے ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام میرے نام پر اور اس کی کنیت میری کنیت پر تم رکھو گے. یہ بھی پتہ ہے کہ لڑکا ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ نام کیا ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ کنیت کیا ہے. اندازہ کریں. امام بیہقی دلائل النبوہ جلد نمبر 6 صفحہ 380. یہ دیکھیے، عروہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جنگ کو جا رہے تھے، مقام روحہ پر ایک بدوی ملا، اس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کچھ حالات پوچھے لیکن اس نے کچھ نہ بتایا. پھر اسے کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیجئے. کہا کیا تم میں رسول اللہ ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں. اعرابی بدوی نے کہا بتاؤ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھو، میری طرف متوجہ ہو، میں تجھے خبر دیتا ہوں کہ اس کے پیٹ میں تیری نالائق حرکت کا نتیجہ ہے. ادھر کدھر جاتے ہو؟ میں بتاتا ہوں. مستدرک حاکم جلد نمبر 4 حدیث نمبر 5822. حضرت سلمہ تو کجا نبی علیہ السلام کے صحابہ بھی جانتے ہیں کہ پیٹ میں کیا ہے اور کہاں سے آیا ہے. اس کو ابن کثیر نے سیرت النبویہ میں بھی ذکر کیا ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 344. اور بھی سبل الہدا والرشاد میں بھی آیا ہے، انسان العیون سیرت حلبیہ میں بھی آیا ہے، سیم یہی واقعہ ہے. اب یہ سنیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت قریب آیا، وہ بیٹھے خطبہ اور تشہد پڑھا، پھر کہا اما بعد، پیاری بیٹی عائشہ مجھے اپنے بعد سب سے زیادہ تمہاری بے فکری بے نیازی محبوب ہے.
اپنے بعد تمہاری مفلسی محتاجی مجھے سب سے زیادہ گراں ہے۔ میں نے اپنے مال کا 20 وسق غلہ تمہیں بخش دیا، واللہ میں چاہتا تھا کہ تم اس پہ قبضہ کرتی اور اسے لے لیتی، لیکن وہ اب تو صرف وارثوں کا مال ہے۔ یعنی اگر زندگی میں تمہیں دیتا نا ٹائم پر تو خالی تمہیں دے دیتا، لیکن اب تو مر رہا ہوں تو مرتے وقت اب سارے میری اولاد شریک ہیں، اور وہ تمہارا دونوں بھائی اور دونوں بہنیں ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ میرے دونوں بھائی تو ہیں لیکن بہن تو میری ایک ہے، دونوں بہنیں، دوسری بہن آپ نے ہمیں نہیں بتایا ہوا۔ تو وہ فوت ہو گئے۔ ان کے فوت ہونے کے 6 ماہ بعد ان کی بیٹی پیدا ہوئی۔ فوت ہونے کے 6 ماہ بعد بیٹی پیدا ہوئی۔ تب حضرت عائشہ کو پتہ چلا کہ میری اس بہن کا ذکر انہوں نے کیا تھا، تو ابوبکر صدیق جانتے ہیں کہ میری بیوی کے پیٹ میں کون ہے، اور پہلے سے اس کا حصہ مقرر کر کے جا رہے ہیں کہ ادھر ایسا نہ ہو یہ اس بچی کا حصہ یہ آپس میں نہ بانٹ لیں۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 3 صفحہ 194، موطا امام مالک کتاب العقدیہ جلد نمبر 2 صفحہ 645۔ اندازہ کریں، پہلے سے معلوم کر لیا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ ان کا نام جو ہے بعد میں رکھا گیا تھا ام کلثوم بنت ابی بکر۔ اچھا، اب یہ آئے جی ما تکسب غدن، آئندہ ہونے والے واقعات کا علم۔ اب یہ تو نبی علیہ السلام نے بہت کثرت سے بتائے ہوئے ہیں، صرف 2-3 چیزیں اس میں سناتا ہوں، ورنہ تو یہ تو سالوں سال اس میں گزر جائیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل تم تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے اور تم وہاں چاشت سے پہلے نہ پہنچ سکو گے، بس جو کوئی پہلے پہنچ جائے تو وہ اس چشمے کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے یہاں تک کہ میں آ جاؤں۔ مسند امام احمد بن حنبل جلد نمبر 5 صفحہ 237۔ پہلے سے پتہ تھا کہ چاشت سے پہلے نہیں پہنچ سکیں گے، اور چشمے کا بھی پتہ ہے، اور سب کو کہا کہ میرے آنے تک چشمے کو کسی نے ہاتھ نہیں لگانا۔ تو اب کل کا پتہ نہیں ہے، اچھی طرح پتہ ہے، اچھی طرح پتہ ہے۔ یہ سنیے، امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل انشاءاللہ ہماری منزل خیفہ بن کنانہ میں ہوگی۔ وہ راستے میں ایک جگہ آئی جہاں رات پڑ گئی اور اچانک ٹھہرنا پڑا، نبی علیہ السلام نے پہلے سے بتایا تھا۔ پھر سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل صبح تمہارے ساتھ ایک جنتی آدمی نماز پڑھے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے امید ہوئی ہو سکتا ہے وہ میں ہوں، چنانچہ صبح کو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ لوگ واپس لوٹ گئے مگر میں برابر مسجد میں ہی بیٹھا رہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے رہے۔ اسی دوران ایک کالا آدمی معمولی کپڑے کا ازار باندھے ہوئے برقع اوڑے ہوئے سامنے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے شہادت کی دعا کی۔ تو وہ بیٹھے ہوئے تھے تو اصل میں جنتی وہ تھا، سب سے آخر میں جو آ کر اپنے ظاہر شہادت کی دعا نبی علیہ السلام سے کرا کر گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کو نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے۔ چوتھی چیز، مرنے کا وقت اور مرنے کی جگہ کا علم۔ حضرت اقرع بن شفیع العقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری بیماری کے زمانے میں تشریف لائے، اس وقت میں نے عرض کیا میرا گمان یہی ہے کہ میں اس مرض میں جانبر نہ ہو سکوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہرگز نہیں۔ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے اب میں نہیں بچوں گا۔ نبی علیہ السلام نے کہا نہ، ہرگز نہیں، تم ضرور زندہ رہو گے،
سرزمین شام کی طرف ضرور ہجرت کرو گے، وہاں فوت ہو کر فلسطین کے ٹیلے پر دفن ہوگے۔ کہاں فوت ہوگے، علاقہ کون سا ہوگا، دفن کی جگہ کون سی ہوگی، پہلے بتایا ہے۔ الاصابہ فی تمیز الصحابہ، جلد نمبر 1 صفحہ 103، رقم ہے 233، الاستیاب فی معرفت الاصحاب۔ اس کو بہت سے لوگوں نے روایت کیا۔ علامہ ابو القاسم عبد الرحمن بن عبداللہ سہیلی لکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا جو امت مسلمہ میں سب سے آخر میں مرے گا۔ اس مسلمان امت میں سب سے آخر میں جو شخص مرے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے آخر میں مرنے والے مزنیہ کے 2 آدمی ہوں گے جو عرب کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر خیمہ زن ہوں گے، اس پہاڑ کا نام ورقان ہے۔ آخری مسلمان جو 2 فوت ہوں گے، نبی علیہ السلام نے ان دونوں کا بتایا ہے، جگہ بتائیے کیا کس حال میں ہوں گے، وہ حال بھی بتایا ہے، علاقہ بھی بتایا ہے، پہاڑ کا نام بھی بتایا ہے۔ روز العنف جلد نمبر 1 صفحہ 236۔ ابن سعد رحمہ اللہ نے مالک بن ابی عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا لوگ حش کوکب میں اپنے مردوں کو دفن کرنے سے بچا کرتے تھے، اس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ان قریب ایک مرد صالح فوت ہوگا اور اسے اس جگہ دفن کیا جائے گا اور لوگ اس کی اقتداء کریں گے، یعنی اس کی بعد ادھر لوگ خوب اپنے مردوں کو دفن کریں گے کیونکہ وہ دفن ہوگا۔ اب تم لوگ ڈرتے ہو، گھبراتے ہو اس جگہ پر دفن کرنے سے، چنانچہ حضرت عثمان وہ پہلے شخص تھے جو وہاں دفن کیے گئے، ان کو پتہ تھا کہ میں ادھر دفن ہوں۔ خصائص الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ 210، معجم الکمی امام طبرانی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 109، تخریج الدلالات السمعیہ صفحہ 208، امام علی بن محمود سعود الخزاعی اور امام ابی عبداللہ بن مسلم قتیبہ دینیوری حضرت عثمان غنی کے بارے میں سیم یہی واقعہ امام شمس الدین سخاوی نے، حافظ ابن عبد البر نے، امام طبقات ابن سعد، کثرت سے لوگوں نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ امام احمد ابن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مرض الموت میں مبتلا ہوئیں تو میں ان کی تیمارداری کیا کرتی تھی۔ مرض کے اس پورے عرصے کے دوران میں جہاں تک میں نے دیکھا ایک صبح ان کی حالت قدرے بہتر تھی۔ حضرت علی کسی کام سے باہر گئے تھے، سیدہ نے کہا امی جان میرے غسل کے لیے پانی لائیں، جب میں پانی لائی آپ نے کہا آپ نے اچھی طرح غسل کیا، پھر فرمایا امی جان مجھے نیا لباس دیں، میں نے ایسے ہی کیا، آپ نے لباس زیب تن کیا اور قبلہ رخ ہو کر لیٹ گئی اور ہاتھ مبارک رخسار کے نیچے کر لیا، سونے کے لیے اس طرح بندہ کرتا۔ پھر فرمایا امی جان اب میری وفات ہوگی، میں پاک ہو چکی ہوں، لہٰذا کوئی مجھے غسل دینے کے لیے بے پردہ نہ کرے۔ بس اسی جگہ آپ کی وفات ہو گئی۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں بعد ازاں حضرت علی تشریف لائے اور میں نے انہیں سیدہ کے وصال کی اطلاع دی، ان کو بھی پتہ ہے پہلے سے، اپنے سے پہلے سے پتہ ہے۔ مسند امام احمد ابن حنبل جلد نمبر 6 حدیث نمبر 27656، فضائل الصحابہ جلد نمبر 2 حدیث نمبر 1084، اور بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ بس 2 روایتیں اور سناتا ہوں، یہ بہت ساری ہیں کثرت سے۔ حضرت ابو معان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک دن چٹیل میدان میں مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے تھے، اچانک انہوں نے ایک مرا ہوا سانپ دیکھا تو انہوں نے کہا اس کو دفن کرنا مجھ پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بھلائی فرمائے، نہیں بہتر بدلہ دے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، پھر سانپ کو اٹھایا اور ایک گڑھا کھودا اور ایک کپڑے میں اسے لپیٹ کر دفن کیا۔ اچانک ایک عجیب سی آواز والے نے آواز دی جو نظر نہیں آ رہا تھا، ایک سرخ تم پر اللہ کی رحمت ہے، میں گواہی دیتا ہوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، اے سرخ تم ایک چٹنل میدان میں مرو گے اور تم کو میری امت کا بہترین آدمی دفن کرے گا، وہ جنات میں سے تھا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے سے پوچھا تم کون ہو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ اس نے کہا میں ایک جن ہوں اور یہ سرخ ہے
اور یہ جنوں میں سے میرے اور اس کے علاوہ کوئی باقی نہ رہا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، اس وقت تم چٹیل میدان بیابان میں مرے گا اور تجھے میرا بہترین امتی دفن کرے گا۔ ان جنوں کو بھی بتایا ہوا تھا کدھر مرو گے اور کون دفن کرے گا۔ دلائل النبوت جلد نمبر 6 صفحہ 493، البدایہ و نہایہ جلد نمبر 6 صفحہ 234۔ یہ بھی دیکھیں، یہ تو آپ نے سنا ہوا، امام حاکم و بہقی نے ام الفضل بن حارث سے روایت کیا، انہوں نے کہا ایک دن میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے انہیں آپ کی آغوش میں دے دیا۔ کچھ دیر بعد میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ کی چشمان مبارک آنسوؤں سے ڈبڈبا رہی تھیں۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ میری امت اس فرزند کو شہید کرے گی اور میرے پاس ان کے مقتل کی سرخ مٹی لائے۔ میں پہلے بھی کئی بار آپ کو یہ سنا چکا ہوں۔ خصائص الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ 202، البدایہ و نہایہ جلد نمبر 6 صفحہ 225، دلائل النبوہ امام بہقی جلد نمبر 6 صفحہ 469۔ تو یہ کثرت سے روایات موجود ہیں، بہت ساری ہیں۔ اور آخری چیز علم الساعہ، اس کو بھی پورا کریں، قیامت کے بارے میں۔ قیامت تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 1046، فیہ تقوم الساعہ، جمعے کے دن ہی قیامت واقع ہوگی۔ فرمایا جمعے کے دن سید الایام ہے، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن وہ جنت سے باہر لایا گیا، اور قیامت بھی صرف جمعے ہی کے دن قائم ہوگی۔ شعب الایمان جلد نمبر 3 حدیث نمبر 2971۔ تو یہ صرف آپ کو اس لیے بتا دیا کہ قرآن کریم کی وہ آیات جو اس لیے کوئی پڑھے کہ نبی علیہ السلام کو غیب کا علم نہیں تھا، تو پھر یہ وہ تو بالکل احادیث سے بے بہرا ہے، یا قرآن کی سمجھ بھی اس کو نہیں آئی۔ قرآن کی ان آیتوں کا کیا کرے گا جس میں نبی علیہ السلام کے علم غیب کا ذکر ہے؟ سمجھ آ گئی ہے جی؟ تو امید ہے کہ یہ اچھی طرح اس ٹاپک کو انجام تک یہ بھی زور پر پہنچایا ہے۔ درمیان میں بہت ساری روایتیں میں نے چھوڑی ہیں، غائب کی ہیں، تاکہ یہ جو ٹاپک شروع کیا ہوا تھا یہ ختم ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔